آگے دیکھیے، میاں آزاد نے ایک ہرے بھرے درخت کے سائے میں، جس کے زمردی پتے یعنی سبز جو پتے ہیں، حلا پوشانے بہشت جنت کا لباس پہنے ہوئے ہیں، اور سبزان ہند کی یاد دلاتے ہیں، ہندوستان کے باغات کی یاد دلاتے ہیں۔ زین پوش اتارا یعنی گھوڑے کی زین کا کپڑا اتارا، سبزہ بیگانہ کو اپنا مسکن خاص بنایا، سبزہ بیگانہ خود رو گھاس کے اوپر وہ بچھا دیا۔ ٹہنیاں ہوا کے جھونکوں سے مستوں کی طرح جھومتی تھیں۔ مستوں یعنی جیسے کوئی خوشی سے جھوم رہا ہو، اس طرح وہ ٹہنیاں ہوا کے جھونکوں سے جھوم جھوم کر نیچے زمین کو چومتی تھی۔ فرتے میوہ سے، پھلوں کی کثرت کی وجہ سے، چونکہ وہ وزنی ہو جاتی تھی شاخیں اور وہ جھکاؤ آتا تھا، تو وہ رائٹر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ پھل کے وزن سے جب زمین پر جھکتی تھی تو ایسا لگتا ہے وہ مستی میں جھوم رہی ہیں۔ چوطرفہ فرش، چاروں طرف جو فرش تھا زمردی سبز رنگ کا تھا، اور گل ہے رنگین، اور رنگین رنگوں کے پھول تھے۔ غنچوں کا چٹکنا یعنی جو کلیاں تھیں وہ چٹک رہی تھیں، کھل رہی تھیں۔ شاخوں کا جھومنا، شاخیں جھوم رہی تھیں۔ پھولوں کی مہک، پھولوں کی خوشبو، سبزے کی لہک، سبزے کا لہرانا۔ سوسن کی زبان درازی، سوسن بچے پھول کا نام ہے اور اس کی شکل نا زبان جیسی ہوتی ہے، تو یہاں پر زبان سے ہی مماثلہ دے کے کہا ہے کہ وہ جو سوسن کے پھول کھلکھلا رہے تھے، اصل میں وہ اپنی زبان سے کچھ گفتگو کر رہے تھے۔ اور نرگس کی نظارہ بازی، نرگس کا میں نے پہلے بھی بتایا کہ آنکھ جیسی شیپ ہوتی ہے، تو وہ جب نرگس کا پھول لہرا رہا تھا تو لگ رہا تھا کہ وہ لوگوں پر اپنی نگاہیں ٹکائے ہوئے ہے، آنکھوں کو سرور بخشتی تھی۔ یہ تمام منظر آنکھوں کو خوشی عطا کرتا تھا اور روح کو لطف موفور، اور روح کو بھی بہت زیادہ تسکین ملتی تھی۔ جہاں تک پیک نظر کی رسائی تھی، جہاں تک تیز نظر جاتی تھی، قدرت نے عجیب کیفیت خدا داد دکھائی، یعنی جہاں تک بھی نظر جائے اللہ کی قدرت کے نظارے نظر آتے تھے۔ ہر سم سے نمایاں شان کبریائی تھی، یعنی ہر طرف سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کی شان ظاہر تھی کہ اتنا حسین باغ بنا ہوا تھا۔ لیکن اس رنگین کوٹھی پر اور ہی عالم لطف دوبالا تھا، لیکن جو کوٹھی تھی اس پر منظر اور ہی خوبصورت تھا۔ اس کا بابا آدم ہی نرالا تھا، یعنی اس کی تعمیر اور تراش خراش اور سجاوٹ دوسروں سے مختلف تھی۔ گلابی رنگ دروازوں کا رنگ گلابی تھا، لاجوردی پردے نیلے رنگ کے پردے تھے، جن کے دیکھنے سے بادام ترکی کے باداموں کی طرح آنکھ سبز ہو جائے، آنکھیں بھی سبز ہو جائیں، یعنی ترکی میں جو بادام ملتے ہیں شاید ان کا رنگ سبز رنگ کا ہے، تو ان کو دیکھ کے اس کی یاد آتی۔ اور قوت باصرہ، جو نظر کی قوت ہے، فزارت پائے تیز ہو جائے۔ ادھر ادھر دوب ہری بھری یعنی گھاس، اور اس کے بیچوں بیچ رنگین بارادری رہائشی جگہ تھی۔ چوطرفہ چشمہ، اس کوٹھی کے چاروں طرف چشمے تھے، اور ادھر ادھر سبزہ لہلہا رہا تھا اور مرغ چہچہا رہا تھا، پرندے چہچہا رہے تھے۔ گردا گرد چشمہ سار بہتا ہوا چشمہ تھا، اور جوئے بار پر بہار سے معلوم ہوتا تھا، جوئے بار ندی پر معلوم ہوتا تھا کہ کوئی جزیرہ ہے۔ ہر رو ایک رہرو سے، راہ چلتے بندے سے۔ میاں آزاد نے پوچھا، آزاد نے کہا، یا حضرت ذرا ادھر تو آئیے۔ رہرو کہنے لگا، المرفوق الادب، حکم ادب پر فوقیت رکھتا ہے، لیکن قبلہ کہیں وہی سوار والی مثال نہ ہو۔ اب آگے وہ ایک واقعہ بیان کرنے لگا ہے۔ کون؟ وہ شخص جس کو آزاد نے بلایا، کہ ایک مجہول آدمی نے ایک سوار کو جو فرس تندخو کی باگ اٹھائے کڑکڑا کر چلا جا رہا تھا، فرس تندخو تیز بھاگتا ہوا گھوڑا کی باگ پکڑ کر چل رہا تھا، دور سے پکارا، میاں سوار، تمہیں قسم ہے خدا کی جو ادھر نہ آؤ۔ سوار بیچارہ سمجھا کہ کوئی شخص مصیبت کی حالت میں پڑا سسک رہا ہے، چلو مدد کو پہنچو۔ گھوڑا پھیر دیا، جب قریب پہنچا تو دیکھتا کیا ہے کہ ایک آدمی صاحب تنوتوش صحت مند، خاصا ہٹا کاٹا، موتا تازہ، ایک درخت کے نیچے لیٹا ہوا ہے، مگر چت آنکھیں آسمان کی طرف ہیں، سیدھی آنکھیں آسمان کی طرف ہیں۔ پوچھا کیوں بلایا تو فرماتے کیا ہے کہ بھائی پھلیندا بڑی جامن۔ ٹپ سے چھاتی پر گر پڑا، زری اتنا احسان کرتے
ذرا اتنا احسان کر دو کہ چھاتی پر سے اٹھا کر کھلا دیتے، کہ مجھے یہ میرے سینے سے اٹھا کے میرے منہ میں ڈال دو۔ تو تب سوار چکر میں آ گیا کہ لا حول ولا قوت، کہ اللہ کی پناہ، اچھے نامعقول یعنی بے وقوف، نامہذب، مجہول، جاہل آدمی سے واسطہ پڑا ہے۔ دو کو سے ہمیں بلایا اور یہاں بلا کر الو بنایا، بے وقوف بنایا۔ تو حضرت اگر کچھ ایسی ضروری بات ہے تو خیر، ورنہ رخصت یعنی نہیں تو میں چلا جاؤں۔ آزاد نے کہا یہ ندی کہاں سے نکلتی ہے اور گرتی کہاں ہے، طول اور عرض کیا ہے، اور اس پر کون شہر بستا ہے یعنی کون سا، اور پل کتنے بنے ہیں۔ راہ بولا لے اب سیدھے چلے جاؤ، داروغہ پاگل خانہ بیچارے پر کیوں جرمانہ کراؤ گے مفت میں، یعنی کہتے ہیں کہ تم کوئی پاگل ہو، تمہیں تو پاگل خانے میں جمع کرا دینا چاہیے، اس لائن کا یہ مطلب ہے۔ واہ کیا سہل بات پوچھی ہے، یہ کیا آسان سی بات پوچھی ہے کہ یہ ندی کہاں سے نکلی ہے، یہ اچھی سوجی تمہیں؟ اجی پہاڑ سے نکلی ہے، اور کہاں سے نکلی ہے؟ کیا املی کی جڑ سے نکلی ہے؟ گرنے کا حال خدا جانے، اور کہاں جا کے یہ ندی گرتی ہے مجھے کیا پتا۔ آزاد بولا اس کوٹھی بارہ دری میں کون رئیس رہتا ہے؟ راہرو نے کہا رئیس نہیں، رئیسہ رہتی ہیں، بڑی مالدار ہیں، اب تو کوئی 60 برس کی ہوں گی، رات کو روز بحیرے پر دریا کی سیر کو نکلتی ہیں چھوٹی کشتی پر، ان کی دونوں صاحبزادیاں بھی ساتھ ہوتی ہیں، 2-3 ماما اصیلیں، باورچنیں، مغلانیاں، ملازمائیں بھی ساتھ ہوتی ہیں، اور پنیر کتا، ایک پالتو کتا بھی، 2 مانجھی، 2 ملاح، روز بلا ناغہ جاتی ہیں اور بغیر کسی ناغے کے روز سیر کو نکلتی ہیں۔ آزاد تو بحیرہ کا کیا حضرت نوح کی کشتی ہے، یعنی تشبیہ دیتے ہوئے کہ اتنی بڑی کشتی ہے کہ اتنے سارے لوگ اس میں سوار ہو جاتے ہیں، بھلا کیوں صاحبزادیوں کی عمر کیا ہوگی، بیاہی ہے کہ نہ بیاہی، کہ شادی ہوئی ہے کہ نہیں؟ راہرو نے کہا سن و سال کا حال بندہ کو کیا معلوم، یعنی عمر کا حال کیا معلوم، کوئی 13 14 برس کی ہوں گی بس، اور کیا۔ شریف زادیاں، رئیس زادیاں ہیں، بڑی تمیزدار ہیں، سلیقہ شار ہیں، خوش فکر ہیں، اچھی سوچ رکھتی ہیں، اور بڑھیا جو ان کی ماں ہے وہ تو بکرات ہے، عقل مند خاتون ہے، اپنے وقت کی، اسی منظمہ ہے یعنی انتظام سنبھالنے والی، تو دیکھی نہ سنی، بڑی باک باز ہیں، بڑی راست بات، سچ بولنے والی، مخیر، خیرات کرنے والی، جواد، سخی، غیور، غیرت مند، خوش خلق، اچھے اخلاق والی، تربیت یافتہ یعنی سلیقے مند۔ لڑکیاں بھی اپنی ماں کے قدم بقدم ہیں، ماں جیسی ہیں، آنکھوں میں شرم ہے، حیا ہے، مزاج میں عزم ہے، مروت ہے، روح پوش، چہرے پر پردہ ڈال کے جاتی ہیں، عفت کوش، حیادار ہے، حیا پرور، پردہ دار ہیں، پاک نظر، ان کی نظر میں پاکیزگی ہے، ناز و نام پروردہ، کے ناز و نام میں پلی ہوئی ہیں، یعنی بڑی نزاکتوں سے ان کو پالا گیا ہے، مگر خواندہ پڑھی لکھی ہیں، یہ نہیں کہ الف کے نام بے نہ جانتی ہوں۔ رات کو بڑی سیر ہوتی ہے، جس وقت بحیرہ فراٹے سے بھاؤ پہ جاتا ہے، تیزی سے چلتا ہے، ہو وہ لطف آتا ہے، واہ واہ، شب ماہ میں، چاند کی رات میں، البتہ کیفیت مزید حاصل ہوتی ہے، یعنی اور مزہ آتا ہے۔ ایک مرتبہ کھانا بھی بحیرے ہی پر نوش جاں فرمایا تھا، انہوں نے کھانا بھی اس بیڑے پہ کھایا تھا، بڑی دل لگی ہوئی چھوٹی صاحبزادی نے کھاتے کھاتے فرمایا، یہ شعر ہے، اس کا مطلب بتا رہی ہوں، کہ آسمان کا سبز دریا اور ہلال کی کشتی، چاند جو ہلال کا ہوتا ہے باریک ہوتا ہے نا، تو وہ کشتی کی مانند بتایا گیا ہے، ہمارے حاجی قوام کی نعمتوں میں غرق ہیں، یعنی کھانے کے سالن میں اوپر سے چاند اور آسمان کا سایہ سالن میں نظر آ رہا تھا، تو یہ شعر تب کہا شاعر نے کہ ہمارے سالن میں چاند اور آسمان غرق ہیں۔ آزاد واللہ کیا کہی، کیا خوب شعر تھا، کیا برجستہ سوجی، بڑی صاحبزادی نے ایک لطیفہ غضب کا سنایا، ان کے مجا نے کہا باکر روٹیاں خوب پکانا، باکر ان کے باورچی کا نام تھا، اور اس پر بڑی صاحبزادی نے کہا کہ اماں جان وہ نہیں تو کون پکائے گا، اس کے نام سے تو باکر خانی مشہور ہے۔